یہ جس من میں سما جائیں وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی سنے کون کسائے درد دل، سنے کون کسائے درد دل، میرا غم غسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ کمی تو بس میرے پیر کی ہے، کمی تو بس میرے شیخ کی، جو تہے مزار چلا گیا ہے، کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا۔ اور جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتے تھے غم دروں، جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتے تھے غم دروں، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شیار چلا گیا، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شیار چلا گیا۔ سنے کون قصائے درد دل، میرا غم غسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ علیک یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم پنجتن کے سخی گھرانے سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے. پڑھ لیجیے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم آقا تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رے رحمت دمی برسامانا کھیتی آف غریب دی ہری کر دے سبحان اللہ بانو سکھ گئی سے امید والی پاک رحمت دمی تو تری کر دے اے میں منیا اے مجرم بے شک پر متیار دس لے جے کے بری کر دے رب تینو واسطہ محمد دا تے ساڈی کھوٹی تقدیر نو بری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا در بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا در بار بڑا سونا رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر محمد دین مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک پر دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، آپ کے عقیدت مند، آپ سے محبت رکھنے والے، رحیم یار خان سے لے کر جہلم ڈی آئی خان، کلور کوٹ، للہ، جہلم، شادیہ، گردنواں علاقہ کے تمام حضرات کو اس اپنے ولی کامل کی عرس مبارک کی بابرکت محفل میں شرکت کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہ ولی کامل وہ ہے جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، رب اور اس کے محبوب کی یاد میں اپنی زندگی بسر کر دی۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا کیا، اگر کسی چٹان اور پتھر کی طرف یا درخت کی طرف اشارہ فرماتے، یا ایھا المزمل فرماتے، درخت اور چٹان دو ٹکڑے ہو جاتی تھی۔ یہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد دین مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد شیر شاہ مست قطب زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، اور حضرت خواجہ فقیر محمد دین مزملی سرکار سے محبت رکھنے والے تمام حضرات، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 99 عرس مبارک میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت خواجہ فقیر محمد دین مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک درویش کہلاتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے اس درویش کہ اگر آستانے کے گھر پہ کوئی بھی دور دراز سے
اگر عقیدت کے ساتھ یہ درخت بیر کا درخت تھا، اگر اس نے عقیدت کے ساتھ اس کے پتے بھی کھا لیے تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ فیض ملے گا۔ تو یہ حضرت مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ کس سے وہ زبان سے نکلا ہوا الفاظ آج تک، یہ آپ کی کرامت ہے کہ نسل در نسل سے آپ کا اور ہمارا اور مزملی سرکار کا رابطہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بھی میری اولاد سے اور میرے بیٹے سے بھی محبت کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا تھا میرے بیٹے کے بعد میرے پوتے کے ساتھ بھی اسی طرح محبت ہوگی۔ تو آپ سے یہ الفاظ نکلے زبان مبارک سے تو اللہ رب العزت نے ان کے الفاظ کو قبول فرما لیا۔ آمین۔ دیکھیں حضرات محترم، میں جب جاتا ہوں دور دراز گاؤں اور شہر میں، حیران ہو جاتا ہوں کس جگہ کے ہم رہنے والے ہیں۔ حیرانگی بھی ہوتی ہے، پھر خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی نگاہ کرم ہے۔ کس جگہ پہ راول پنڈی، گڑا بگا سگرال، جہلم کے ساتھ جو ہے سلطان اٹرانا، جہلم کے ساتھ وہ گاؤں ہے رانجھا میرا، رحیم یار خان، صادق آباد، بڑی بڑی جگہوں پہ ہم جب پہنچتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا کیا کمال ہے، یہ بزرگوں کے نگاہ کرم ہے، یہ ان کا فیض ہے۔ حضرات محترم، ایک آپ کو یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 99 عرس مبارک پہ شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسری بات تمام عقیدت مند مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے راول پنڈی سے طلباء حفظ قرآن پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عرس کی خوشی بھی ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی عطا کی ہے۔ جتنے علماء آئے، مشیخ آئے، یہ دعا ہے اللہ رب العزت اس آستانے کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ اور جو بزرگان دین نے، قبلہ والد صاحب نے یہ ڈپٹی لگائی تھی، ہم تو نوکر ہیں ان کے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے اس کو نوکروں کی کمی، ملازموں کی کمی نہیں ہوتی، وہ نوکر ملازم خوش نصیب ہوتا ہے جس کو بادشاہ اپنی نوکری کے لیے تعین کر لے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں ہماری نوکری ہے، اور خصوصاً میرے بھانجے محمد زبیر، یقین جانے کی رات دن اس کا بزرگوں کے ساتھ اتنی محبت ہے، شجرہ طریقت، شجرہ معرفت، جو اس نے رات دن محنت کی ہے۔ میری دعا ہے کہ رب العزت اس کو دین و دنیا میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور میرے جتنے دوسرے بھانجے بھی اللہ ان کو بھی نیک اور لائق بنائے۔ اور جتنے سب سے بڑی، میں چاہے ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہو، چاہے جہلم سے آیا ہے، جس جگہ سے بھی آیا ہے، کلور کوٹ سے آئے ہیں، کہ آپ کے لیے یہ مبارک ہے کہ آپ کے پیر خانہ میں کہ دربار پر ان بچوں نے حفظ قرآن پڑھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ رب العزت دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اور مبارک کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سال کے بعد آتا ہے، یہ بھی خوشی بہت بڑی خوشی ہے۔ یقین جانے کہ مجھے اس وقت جو دستار بندی ہو رہی تھی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ ان گاؤں والوں کے سامنے بھی، شہر والوں کے سامنے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، درباروں پہ یا مدرسے میں بچے جاتے ہیں تو پھر بچہ اگر واپس چلا جاتا ہے تو گھر والے شاید سوچتے ہوں گے پیر صاحب نے لاپرواہی کی ہوگی، ہمارے بچوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اور خاص طور پہ حافظ محمد عابد صاحب ایک درویش آدمی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس نے رات دن اس خانگاہ کے جو مریدین سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں ان کو رات دن محنت کروائی اور قرآن پاک پڑھایا۔ اور ہمارے مسجد کے بزرگ ہیں جناب قاری غلام فرید صاحب، یقین جانے کہ ان کی محبت ہے، ان کی عقیدت ہے، اور ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ یہ آج کل خطیب اور بزرگ جو ہوتے ہیں، ایسے بزرگ لوگ تو مسجدوں اور خطیبوں کے لیے جگہ کیا بار بار جاتے کہ ہمارے پاس آ جائے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
کافی عرصہ سے ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ آج یہ میرے بیٹے، میرے بچے یہاں آئے تھے، انہوں نے اپنے پیر کے دربار کی رات دن خدمت کی ہے، محنت بھی کی ہے، پڑھائی بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، اللہ نے ان کو کامیابی عطا کر دی ہے۔ تو میں سب ان کے والدین آئے ہوئے ہیں یا ان کے بھائی، چچا، ماموں، جتنے بھی ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلکہ میں ڈیرہ اسماعیل جس جگہ سے بھی آئے، آپ کے لیے فخر ہے کہ آپ کے پیر کے دربار سے آپ کے عقیدت مند اور آپ کے پیر بھائیوں کے بیٹے حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس دربار کے سے مدرسے سے ہمیشہ حافظ قرآن بنتے رہیں اور حافظ صاحب ان کی جو ہے قرآن پاک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ تو حضرات محترم، بات یہ ہے کہ آپ دور دراز سے آئے ہیں، میں ان لوگوں کا بھی، ان نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مہمانوں کو جو عزت افزائی دیتے ہیں، ان کو بستر مہیا کرتے ہیں، اپنی جگہ دیتے ہیں۔ کچھ ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس علاقہ کے، جنہوں نے لنگر میں اس مرتبہ بہت بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ ہمارے عزیز دوست تعلق قریبی ہے جو کاروبار جن کا ہے، جو ہمارے اس پہ خصوصی تعاون کرتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گھر میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ جتنے خاص طور پر کہ جو راول پنڈی سے پہلے شہباز، ملک شہباز صاحب کے ساتھ جتنے بھی، ملک توقیر، جتنے میں ظفر صاحب کے بیٹے، اگر کوئی نام رہ جائے تو ہمارے دلوں میں تو ہے، زبانی طور اگر یاد نہیں رہتا تو یہ سمجھیں کہ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ جنہوں نے رات دن اس ولی کامل کے اس مرس کو سجایا ہے، اللہ رب العزت کے دین و دنیا میں، آخرت میں اسی طرح خوبصورت زندگی بنائے، اور آخرت میں بھی یا اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اور جن حضرات نے خصوصاً ہمارا دیکھیں جی، شاگرد جو ہوتا ہے وہ بیٹوں کی طرح ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا ایک عزیز ہے، وہ ہمیں فخر بھی ہے کہ جس نے حافظ محمد صفدر جس وقت سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، یقین جانے کہ ہمارے قبلہ والد صاحب کی اس نے بہت بڑی خدمت کی ہے اور بہت بڑی خدمت کی ہے، حتیٰ کہ والد صاحب کے جو بھی تکلیف، جتنی بھی تکلیف انہوں نے اٹھائی ہیں، ہر وقت ہر لمحہ انہوں نے اس شخص نے گزارا ہے، اس کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ رب العزت اس کو دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اور خصوصاً جتنے میرے بیٹے کی طرح بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، اہل محلہ، جتنے نوجوانوں نے کافی دنوں سے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے عزیز بھانجا کے دوست ہیں، لاہور سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قاری سرفراز صاحب کو، بابر صاحب کو دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جتنے بھی ڈیرہ اسماعیل حضرت صاحب کے جتنے مریدین ہیں، درخت ایک ہے، شاخیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ میرے بزرگ بھی ہیں، میرے مجھ سے چھوٹے بھی کچھ بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہم یہ بھی دعا فرمائیں، آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ کا تعاون، آپ کی محبت، بابا میر عالم صاحب، ملک شاہ جہاں صاحب، حاجی شہاب الدین صاحب جو بگا سگرال کے بھی ہیں، اور میری یہ بھی دعا، اللہ حاجی بشیر صاحب اس مرتبہ عرس پر حاضر نہیں ہو سکے، وہ حضور خواجہ مزملی سرکار کا فیضان ہے ان پہ، اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ سلیم صاحب ڈیرہ سے، ان کے ساتھ پیر شاہ صاحب تشریف لائیں، ان کو اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اصل تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب مزار جب توجہ کرتا ہے، جب خود وہ توجہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس حضرت صاحب کا جو ہے ایک روضہ مبارک دربار بنانے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں آپ کا تعاون، ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضرت صاحب کا جو ہے دربار شریف کا روضہ جو وہ ہم بنائیں گے۔ تو میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت آپ کے گھر میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں، جو ہماری بہنیں دور دراز سے اس آستانے پہ حاضر ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کے گھر میں رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہماری ہمشیرہ صاحبہ ہے وہ بیمار ہیں، ان کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں جو بے اولاد ہیں ان کو بھی شفا عطا، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرین عطا فرمائے، اور جتنے مریض ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو ہماری بیٹی مائیں اور بہنیں آئی ہیں دور دراز سے آئی ہیں، نوجوان آئی ہیں، یا اللہ ان کا آنا کام کرنا اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری دینا اپنی بارگاہ میں، اور اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری ان کی قبول و منظور فرما۔ اس وقت جو ہے نا وہ ختم شریف چھوٹا ہوگا، جو جتنے بھی بچوں کے جو گھر والے ہیں انہوں نے لنگر کے لیے ان کی خوشی کے لیے مٹھائی تقسیم کرے، اگر ایک بھی دانہ آ جائے تو وہ آپ نے ضرور لینا ہے، پھر اس کے بعد لنگر شریف ہوگا، پھر چائے ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت اور اپنی منزل پہ خیر و عافیت سے پہنچا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمنا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا شاہد الکونین،
الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. دید لئی چشمہ دا بوہا کھولیا ہن آوی جا واللیل دی زلفاں والیا دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. بھائی سارے پہلے دعا تے انہاں بچے دی طرفوں خوشی دی ختم مبارک دی مٹھائی ہے تے دعا تو بعد وینے نہیں تھائی بے کے بعد انہیں چاہت وصال لنگر شریف تھے یہ تھوڑا تھوڑا تبرک ہے انہاں دی خوشی لوگ موقع آرام نال بے کے لیمنا جام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نشہد
تمام سے الہ العالمین تو روح کریم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، اپنی رحمت کا صدقہ یا اللہ اپنے محبوب کے نالین پاک کا صدقہ یا اللہ ہم اس بزرگان دین کے وسیلے جلے سے ہمارے سب غلطی گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین۔ یہ تیرے مقبول بندے کا عرس مبارک جو ہم نے جنہوں نے اہتمام کیا ہے یا رب العالمین، جس نے لنگر میں حصہ ڈالا ہے اپنی بارگاہ میں اور اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں ولی کا میں حاضر قبول فرما الہ العالمین۔ عالم اسلام کی خیر فرما یا اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھی پہ اپنی محبت عطا فرما یا رب العالمین۔ ملک پاکستان کی خیر فرما یا رب العالمین، اس کو دہشت گردی کی لعنت سے معاف فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی لوگ علماء، مشائخ، نعت خوان، سنہان جو بھی جنہوں نے تلاوت کی ہے، جنہوں نے نعت خوانی پیش کی ہے، جنہوں نے علماء نے خطاب کیا ہے یا اللہ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرما، ان کی زبانوں میں برکت عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما، سرکار عشق نصیب فرما، بیت اللہ شریف کی بار بار حاضر نصیب فرما، خانہ کعبہ کی بار بار حاضر نصیب فرما یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پہ حاضر ہو کر ہمیں صلاۃ و سلام اور درود پاک گجر پیش کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اس محفل پاک کا صدقہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو بے رزق رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں سے دور فرما یا رب العالمین۔ میٹھا ٹیوانہ سے، للہ سے، راول پنڈی سے، رحیم یار خان سے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے یا شاہ جی، جتنے بھی دور دراز سے علاقے سے باہر جتنے مریدین ہیں یعنی گھر میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب خالی دامن لے کر آئے تھے، ہمارے اس خالی دامن کو اپنی رحمت کے موتیوں سے مالا مال فرما یا اللہ۔ ہمارے مساجد کے ساتھ، ہمارے مدرسے کے ساتھ یا رب العالمین جو لوگ تعاون فرماتے ہیں کرتے ہیں یا گھر میں رزق برکت عطا فرما یا رب۔ جن نوجوانوں نے جس طرح کا بھی لنگر میں حصہ ڈالا ہے، جو نوجوان خصوصی انہوں نے تعاون کیا ہے یا ان گھر میں خیر و برکت عطا فرما یا ان کے گھر میں برکت عطا فرما، اتفاق عطا فرما یا رب العالمین۔ دین و دنیا میں کامیابی کرنا عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ فرما، ہمارے علماء سنت کی، مشائخ سنت کی تو ہی حفاظت فرما، ہماری خانگاہوں کی تو ہی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی تو ہی حفاظت فرما۔ حافظ محمد عابد صاحب کے علم و عمل برکت عطا فرما، ان کے بھائیوں کو زندگی والا بیٹا عطا فرما، ہمارے بھائی سید صاحب ان کو بھی زندگی والا بیٹا عطا فرما یا اللہ۔ اور ذوالفقار صاحب ہیں اور جتنے بے اولاد ہیں، خان صاحب ہیں جتنے بھی بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما یا اللہ۔ جن کے گھروں میں اگر امید ہے یا اللہ ان کو بھی زندگی والی اولاد عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما یا اللہ۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں اتفاق عطا فرما، ہمیں سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم تو گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں یا اللہ، ہم تو اس قابل بھی نہیں، لیکن تیرے ولی کامل کی اولاد ہیں یا اللہ۔ جو لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں ان کے گھر میں رزق برکت عطا فرما الہ العالمین۔ اپنے محبوب کا صدقہ دعائے قبول منظور فرما یا اللہ۔ پیر شاہ صاحب، پیر زین العابدین صاحب، ہم ہر سال عرس پہ تشریف لاتے ہیں، ان کو تندرستی عطا فرما یا اللہ۔ ان گھر میں خیر و برکت عطا فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ سلیم صاحب اور حاجی بشیر صاحب کو بھی شفا عطا فرما، اور سنگڑا سے فردن جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ اگر کسی کا نام لے لیا ہے دلوں